کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہے، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے؟ کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہیں۔ اب پاپڑی بولی بولی ہے، اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھے، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وہ پترا تو تلمبیدا ہے، وہ پترا تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پاؤں، تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پاؤں، تو تلمبیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی؟ حسین جیسوں کو ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے، اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، وہ روئی، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی، حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے، ایسے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، یہ حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے، اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگی، کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حسن آئے، چھوٹے بچے
اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جو پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا۔ تو اب چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھائے، ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے، دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، اب ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹھیک دیتے، پاؤں بھی ٹھیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے۔ ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دوں۔ سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازوں میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔ پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے۔ جاؤ، وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے۔ تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں۔ پھر کہنے کا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔
ہاں میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں، جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دی۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نماز، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ آئے گا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ وہ دن آئے گا آئے گا، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ، آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ رحم کرو، رحم کرو، رحم۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100
پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے کا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ واہ واہ، جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گیلا حکومتوں کا گیلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ کسی کا نسب، میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھی نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی، آگے کوئی شاید ہو سکتا آگے ہندو ہوں، آگے کوئی نہیں نکلی، وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا، اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کتابوں میں بھی، سینے میں بھی، زندگیوں میں بھی۔ میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے، بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا؟ ہمارے سندھ پنجاب میں مراستی ہوتے ہیں زمینداروں کے، جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں، ادھر سردار صاحب، ادھر سائیں صاحب، اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں۔ ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڑھا حصہ پہلے،
اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں. تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ. آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے. میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں: ڈوم، میراثی، پھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا. یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے. میں سارے لفظ اکٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے آپ کے در پر حال. آپ کا پیرنا، یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسل اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا. آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا. اسی میراثی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو. تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. کیا ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، جانتے نہیں ہم. سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے
کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو، لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے، اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں، میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا، تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو؟ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراویح 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے، اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں، بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور، 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا، ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کے اس سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ
انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تن تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک کے ملک، اے وہ مالک کے ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن۔ تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا۔ ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی وجہ سے، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں۔ ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا۔ آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے۔ تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی۔ تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں۔ اے میرے رب، ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں کہ یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بے ای ذنب قتل۔ اے میرے رب، ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے معمول ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہیں، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے؟ تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے؟ تمہارا رب کدھر ہے؟ بلاؤ یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے،
تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد۔ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے ہمارے رب اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے، تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، رونے بیٹھ گیا تھا، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں۔ میرے مولا، میرے مولا، بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں، ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھ، میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا، تو کہاں چل؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا، کب سنے گا، کب سنے گا؟ تو میرے مولا کب آئے گا؟ تو میرے آقا آجا، آجا نا، ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے، ہم بے چارے ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم ضعیف ہیں، تو طاقتور ہے، ہمیں تانے کھا گئے ہیں، اے میرے رب، ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی، تھوڑی دیر کے بعد ماں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا؟ اے میرے رب، اے میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے، جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا، پڑھا، ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے۔ بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا، اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی، جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی، اور اس نے تجھے کہا اے میرے رب، میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، تو موجود تھا۔ جب آسمان تم نے نہیں بنائے تو کس نے بنائے؟ وہ کون ہے؟ کوئی زمین آسمان سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو، مدینے میں رہو لندن میں رہو، سب سے پہلا علم ہے یہ جانو کہ میرا بنانے والا کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا۔ میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں دی، اس نے مجھے پیدا کر دیا ایک ملک میں، ایک قوم میں، ایک لینگویج میں، ایک زبان میں، پھر یہاں تک مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، اور یقیناً اس نے موت دینی ہے۔ یہ سارا کیوں ہے، کیا ہے، اس کو جانے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کو جانے بغیر زندگی کے نہ فیلئر کا پتہ ہے نہ سکسیس کا پتہ ہے۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں، ہمارے علم میں صرف اتنا ہی ہے جس کا کاروبار چل جائے، جس کے پاس پیسے آ جائیں، جس کو عزت ملے، شہرت ملے، دولت ملے، کامیاب ہے۔ ناکامی کا کیا مفہوم ہے؟ جو یہاں آ کے سیٹل نہ ہو سکا، یہاں بھی بھوکا، پاکستان میں بھی بھوکا، کہتے اس کی کیا زندگی ہے، فیلئر ہے۔
یہ ہمارے علم کی انتہا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے اسے نہیں جانا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس کا جواب خود اللہ دیتا ہے کہ الزمل والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون۔ دیکھا کرو آسمان کی چھت کو، ہل تری من فطور، کوئی اس میں تمہیں کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دوربینیں فٹ کر کے دیکھو کہ کیا تمہیں اپنے رب کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ میرے اللہ کے بنائے ہوئے سورج پہ دوربینیں فٹ کرو، اس کے سسٹم میں، اس کے ڈوبنے میں، نکلنے میں، چلنے میں، اس کی رفتار میں، اس کی گرمی میں، اس کی حدت میں کہیں کسی جگہ کوئی مسحیق ہوتا ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ رات کو چاند کے اوپر دوربینیں فٹ کرو اور اسے دیکھو کہ کیا چاند کے نظام میں، سسٹم میں کوئی کمی بیشی واقع ہوتی ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ چاند اور سورج میں ٹکراؤ نہیں، چاند اور سورج میں کوئی کسی قسم کا مسحیق نہیں ہے، چاند اور سورج کی گردش میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اگر 1 سیکنڈ سورج پہلے نکلے جس وقت سے نکلتا ہے، اور 1 سیکنڈ پہلے غروب ہو یا بعد میں غروب ہو، یا 1 سیکنڈ دیر سے نکلے یا پہلے نکلے، 1 سیکنڈ جلدی غروب ہو یا دیر سے غروب ہو، چند ہفتوں میں یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے۔ تو پہلا میری زندگی کا سوال یہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ اس کا جواب نہ سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی دانشور کے پاس ہے۔ اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے اور اپنے نبیوں کی زبان پر ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کو اللہ نے وہ علم علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ کائنات میں کوئی ایسے علم والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ سارے علم کی انتہا ہے اللہ، جس سے سارے علم نکلتے ہیں، وہ ہوا علیم بذات الصدور، بلا وهو الخلاق العلیم، علم والا، علام، علم، خالق خلیق، قادر قدیر، مالک ملیک، جابر جبار، عالم علام، وہ ایک شہنشاہ ہے واحد جس کا زمین پہ بھی قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی قبضہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمان پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، زمینوں پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، مشرق اور مغرب پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، للہ المشرق والمغرب، شمال جنوب میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دن رات کے آنے جانے میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ زندگی اور موت میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اور رزق کا نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، انسانی عزت اور ذلت کے نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ خوشی غمی کے نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، اضحک و ابکا، خوش بھی وہی کرتا ہے اور دکھ درد بھی، غم بھی اسی کے امر اور فیصلے سے آتے ہیں۔ وہ خوش کر دے تو جہان مل کر اسے غمگین نہیں کر سکتا، وہ غمگین کر دے تو جہان مل کر اسے خوش نہیں کر سکتا۔ کوئی نشہ، کوئی طاقت، کوئی دولت اس کے دل کے غم کو نکال نہیں سکتی۔ جب اوپر سے اللہ کا امر آ جاتا ہے، اضحک و ابکا، غم ڈال دو خوشی نہیں آئے گی، خوشی ڈال دو غم نہیں آئے گا۔ زمین سے غلوں کا نکلنا، اس پر کس کی بادشاہی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ وہی اللہ شہنشاہ ہے جو زمین پر پانی برساتا ہے۔ اَنَّا سَقَقْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ آپ تو روز بادل دیکھتے ہو، ہمارے ملک میں تو کبھی کبھی بادل ہو، اب روز بادل دیکھتے ہو، اور روزانہ یہ بادل اعلان کرتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے بندہ آنکھیں لے کے آ، تجھے چپے چپے میں اللہ نظر آئے گا۔ تو آنکھ اپنی صحیح سلامت لے کر آ، جو حرام نہ دیکھتی ہو، جو بے غیرت نہ ہو، جو بے حیا نہ ہو، پاکیزہ آنکھ لے کر آ، تجھے کل کائنات کا ایک ایک چپا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ہوا کا جھونکا، پانی کی موج، سمندر کے بلبلے
زمین کا غلہ، غلوں کے مٹھاس، ان کے رنگ، ان کے بو، ان کے ذائقے، جانوروں کی قطاریں، پرندوں کی قطاریں، مچھلیوں کی قطاریں، یہ سب کچھ تجھے بتائے گا کہ اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اگر تو آنکھ لے کر آ جس کے اندر پاکیزگی ہو تو تجھے کائنات کے چپے چپے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور تو پکار اٹھے گا کہ اللہ ہے۔ بے شک ایک طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی آئے گا، وہ کہے گا نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، یہی زندگی ہے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بس یہی زندگی ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، اور مزے کرو، موج کرو، جو مرضی کرنا کرو، اس لیے کہ موت کے بعد کچھ آئے گا۔ کنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، جو کہتے ہیں بھلا ہڈیاں پرانی ہو کے زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے جو مر گئے وہ زندہ ہو سکتے؟ اس کا جواب اللہ دیتا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا وہی رب تجھے موت دیتا ہے، وہی رب تجھے زندہ کرے گا، اور تم تمام کو زندہ کرے گا، اولین و آخرین کو زندہ کرے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ماننے والوں کو جنت دے گا، ٹھکرانے والوں کو جہنم دے گا۔ اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا کلام، اس کا نبی اعلان فرما رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خلاق ہے، ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ایک طبقہ ہے اور پہلے بھی تھا، بعد میں بھی۔ کچھ انسان ایسے مولویوں کے یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں، اسٹنٹ ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس موج کرو، مزے کرو، یہ کہیں گے ہمیشہ۔ ان سب کو میرا اللہ جواب دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جو کہ کلام عرب ہے اور عربی کلام ہے، عربوں پہ اترا ہے، تو ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر میرا رب بولتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کون اٹھائے گا، مر جانے والے کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ نے کہا ایک آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں زجرہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پہ زندہ ہوگے۔ اچھا، زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، زجرہ عرب چرواہے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ تو چرواہے اور جانور میں ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ چل پڑتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ان کو نکالتا ہے باڑے سے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس پر وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب ان کو پھیلاتا ہے صحرا میں جھاڑیوں کے پیچھے تو ایک آواز نکالتا ہے، اس سے وہ سارے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب شام ڈھلتی ہے، اب ان کو واپس لے کے جانا ہے، تو وہ ایک آواز نکالتا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب بیلوں کی کاشت ہوتی تھی، بیلوں کی کاشت، اب تو ٹریکٹر آ گئے، تو کبھی کبھی مجھے میرے باپ مرحوم ساتھ لے جاتے تھے، تو 10 20 50 بیلوں کی جوڑیاں چل رہی ہیں، اب اس کو رائٹ موڑنا ہے، لیفٹ موڑنا ہے، تیز کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے، سب اس ہل چلانے والے کی آواز پہ ہوتا تھا۔ جب اس کو وہ رائٹ موڑنا چاہتا تو وہ تھوڑی دیر پہلے کہنا شروع کرتا، سجا 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 سجا، پنجابی میں سجا رائٹ کو کہتے ہیں، تو وہ بیل رائٹ مڑ جاتی۔ جب اس کو لیفٹ موڑنا ہوتا وہ کہتا کھبا 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 کھبا، تو وہ لیفٹ مڑ جاتے تھے۔ جب ان کو تیز کرنا ہوتا تو کہتا ہاں 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 ہاں، وہ تیز ہو جاتے تھے۔ جب ان کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو وہ ضرور ایک آواز نکالتا تھا، وہ میری یادداشت میں نہیں ہے، تو اس پر وہ رک جاتے تھے۔ تو یہ مختلف لینگویجز فکس ہو جاتی ہیں جانور اور انسان میں۔ زجرہ کس لینگویج کو کہتے ہیں؟ زجرہ اونٹ چل رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، سو روز پھر رہی ہیں، اب شام ہو گئی ہے، اس نے واپس لے جانا ہے، تو وہ ایک آواز نکالتا ہے، چرواہا ایک آواز نکالتا ہے۔
جہاں جہاں وہ آواز جاتی ہے فوراً بکریاں چارہ چھوڑ کے واپس، اونٹ جھاڑیاں چھوڑ کے واپس، اور تیزی سے آتے ہیں، اس آواز کو نکالتا رہتا ہے اور اس پر جانور اکٹھے ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کر پھر وہ واپس ان کے باڑے کی طرف چل پڑتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرا رب وہ عربوں سے بات کر رہا ہے۔ سانو تو نہیں پتا زجرہ کہیں دن، لیکن عرب کو پتا ہے کہ زجرہ کسے کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے روزانہ تم بکھرے جانوروں کو اکٹھا کرتے ہو ایک آواز پر، اونٹ کہیں کہیں پھر رہے، بکریاں کہاں کہاں پھر رہی ہیں، تو ایک آواز دیتا ہے اور وہ کھچے چلے آتے ہیں۔ ایسے ہی تیرا رب تمہیں مارے گا اور تمہیں بکھیر لے گا، تمہاری ہڈیاں چورا چورا کر دے گا، تمہاری بوٹیاں زمین کھا جائے گی، تمہاری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی، پھر تم چورا چورا ہو کے بکھر جاؤ گے۔ پھر تیرا رب ایک آواز دے گا، وہ زجرہ جس پر جانور کٹھے ہوتے تھے، تیرے رب کی آواز پر تم زندہ ہو کے کٹھے ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة۔ یہ کتنے واحدہ میں نے قرآن سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائیں کہ ایک آواز اور تم ایسے کھچے چلے آؤ گے جیسے تیری آواز پر اونٹ کھچ کے آتا ہے، بکری کھچ کے آتی ہے، گائے کھچ کے آتی ہے، تو اپنے رب کی آواز پر پورا کا پورا قبر سے نکلے گا اور کھچا چلا جائے گا، اور تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، تم سب کو گھیرے میں لے کے کھڑا کرے گا، تم بھاگ نہیں سکتے، این المفر، تم چھپ نہیں سکتے، لا تخفى منکم خافیہ، تم کہیں لڑ کے نکل نہیں سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، لہذا آج تم کھڑے کر لیے جاؤ گے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، زمین تمہیں پکڑ کے کھڑا کر دے گی۔ آج تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وہ اس جہان کا مالک اور شہنشاہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے، اس نے سب کچھ بنایا، خود بننے سے پاک ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنایا، خود جوڑے سے پاک ہے، سب کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے، سب کو کمزور کر دیتا ہے، خود کمزوریوں سے پاک ہے، سب کو ضرورتوں کا غلام بنایا، خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اسپیس چاہیے، اور میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں میں پاگل سا ہو جاتا ہوں۔ اگر اب کہتا ہے میں موجود ہوں پر جگہ سے پاک، میرا مکان کوئی لا یحویہ مکان، موجود ہوں لا یحویہ مکان، میں موجود ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ موجود ہیں مسجد کے قالین پر بیٹھے ہوئے، یہ کیمرہ موجود ہے، اس کا سٹینڈ فکس ہوا ہے قالین پر، میرا اللہ کہتا میں ہوں، کتنا بڑا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اتنا بڑا ہوں، پیچھے سے سنو، اللہ کہتا تم کیا تمہارا تم ویمبلے والے مجھے یاد نہ کرو تو میں نے بڑا فرق پہ جانتا ہے، تم سن لو میرا رب کی یاد کرے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تم پکڑ کے پیچھے دھکے کھاتے رہو، تیرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اسے یاد کرو یا نہ کرو، تیرے رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیوں کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور سبح میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ تسبیح میرے اللہ کی تسبیح، لیکن اور 15 منٹ بعد میرا بیان ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا عمل نماز شروع ہو جائے گی، نماز ختم ہو کے ہم اپنے گھروں کو چل دیں گے۔ سبح کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے کہ تیرے سوا اے انسان کائنات میں جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے وہ کسی سیکنڈ تیرے رب کی یاد سے غافل نہیں، مسلسل تیرے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، مسلسل سبح
مسلسل للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، رکتے نہیں، کیونکہ سبح میں ایک معنی ہے تیرنا، اور تیرنے میں ایک ضرورت ہے کہ رک نہیں سکتے، تیرنا ہی پڑے گا جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے۔ چلتے چلتے کھڑا ہونا، ہم راستے میں روک گئے، گاڑی پہ آ رہے تھے، راستے میں روک گئے، پھر دوبارہ چل پڑے، لیکن جو پانی میں اترتا ہے وہ رک نہیں سکتا، اسے دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے چلنا ہی ہے، تیرنا ہی ہے، ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہرے گا پانی لے جائے گا، مچھلی لے جائے گی، اسے تیرنا ہی تیرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سبح سبح، جسے تیرنے والا تیرنے سے نہیں رکتا، کل کائنات تیرے رب کو یاد کرنے سے رک بھی نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی سو جاتا ہے، انبیاء کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ نیند میں بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، انبیاء کی بات تو اور ہے۔ باقی ولی نیک سب جب سوتے ہیں تو ختم، سو گئے تو تسبیح ختم ہو گئی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے سوا کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی، وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا، وہ ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یحیی و یمیت، موت زندگی کا مالک ہے، تم اپنی طاقت سے زندہ رہ کے دکھا دو، اپنی طاقت سے مر کے دکھا دو، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ یہ تو صفات تھی، ذات میں کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کا ترجمہ میرے نبی نے کیا کہ اول کسے کہتے ہیں؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، ایک سے شروع ہوتا ہے عدد۔ تو میرے اللہ کے بارے میں میرے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، تیری ابتدا کوئی۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو کہیں جا کے اینڈ نہیں ہوتا، ہر چیز کا دی اینڈ آ جاتا ہے، دی اینڈ دی اینڈ دی اینڈ۔ تو ادھر ناروا میں اینڈ آف دا ورڈ بھی لکھا ہوا ہے، تو میرا نبی نے کہا فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو وہ ذات ہے کہ تیرا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں۔ سبحان، یہ اللہ کی عجب صفت۔ دیکھو انسان میں کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان بیٹھے میں، وہ لڑکی سے کہتا تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا جاؤں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو حال ہی نہیں پوچھتا، اب مل گئی ہے تو ختم، گاڑی کے پیچھے دیوانہ ہے، میں نے تو BMW لینی ہے، BMW لینی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، روز نائس لینی ہے، بھاگ رہا ہے۔ جب آ جاتی ہے تو چوتھے مہینے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کی قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کو پا لینے کا سفر وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ، جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ادھورا سے، کیونکہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں، بھائی روز رہا جہاں سے شروع ہو کے ایتھے آ کے موک گئی، چلو بھائی اب وہ ہاتھ میں آ گئی، چلا بھی لی 6 مہینے ختم۔ میں نے اللہ کو چاہیے، اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، یا اللہ تو میرا مطلوب ہے۔ تو میرا اللہ کہتا آجا، انی لک محب فبحق الیک کل محبہ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کر۔ ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے بھول جا میں تمہیں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، اتحبب الیک بالنعم وتتبغض الی بالمعاصی۔ میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیری شرارتیں دیکھتا ہوں، پھر بھی میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں، میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں، پھر بھی میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں۔ شہنشاہ عظیم، جتنا کوئی آدمی اللہ کو پاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی گم ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جنت کو پا کر بھی مزے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہر مزے نئے کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ خالی رہے گی، جب اللہ کا دیدار ہوگا تب جا کے جنت کی نعمتیں مکمل ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے جہنم والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں ہے
کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں. جہنم والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم. اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، بے شمار ساری بڑی نعمتیں ہیں، زندگی، جوانی، صحت، محبت، طاقت، قوت، خوبصورت بیویاں، سونے چاندی کے گھر. لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار پائے، بہت تکلیف دی. جب ٹھیک ہو گئے تو ایک دن کسی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن آج سے اچھے تھے. تو اس نے پوچھا وہ کیسے اچھے تھے، آپ کو تو بہت تکلیف تھی. فرمانے لگے جن دنوں بیمار تھا اللہ دن میں روزانہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھتا ایوب کیا حال ہے. مجھے آواز آتی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ اس صحت میں کوئی نہیں ہے، ان مزوں میں کوئی نہیں ہے. تو جب اللہ بیمار نہیں جنت میں بٹھایا ہوا ہے اور سارے پردے ہٹا کر آپ کا سامنے بٹھا کر کہے گا کیا حال ہے، کیسے ہو، خوش تو ہو، کوئی تکلیف تو نہیں. میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحضرہ ربہ وحاضرہ. تم میں سے ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرے، ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرے اور اللہ تم سے پوچھے گا کیا حال، کوئی کمی، کوئی ضرورت. جب اللہ سامنے آئے گا نا، ابھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو بن دے کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ سامنے آئے گا نا تو سارے جنتی ایمان والے مرد اور کہیں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا، کمال والا. ہائے ہائے، یوسف کو بنانے والا خود کتنا حسین ہو، محمد مصطفیٰ کو بنانے والا خود کیسا حسین ہو. تو لہذا یا اللہ ہم نے ویملے میں نمازیں تو پڑی پر ٹکر ہی ماری، یا اللہ آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے تو کیا ذات ہے. یا اللہ ہم اجازت چاہتے ہیں ہمیں ایک سجدہ کرنے کی خواہش، جیسے تمہیں بغیر دیکھے نمازیں پڑھی، آج تجھے دیکھ کر تجھے سجدہ کرنا چاہتے، ہماری یہ خواہش پوری کر. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو حیثیت بدل چکی ہے، سچویشن بدل چکی ہے. ویمبلے میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمہ میری بندگی تھی، میں تمہارا مالک تھا، تم میرے سلیو تھے، میرے غلام تھے، تمہارے ذمہ میری بندگی تھی، میری عبادت تھی. اب تم جنت میں آئے ہو، یہ میرا گیسٹ ہاؤس ہے، یہ میرے مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ میری رحمت کی جگہ ہے. اب تم میرے مہمان بن چکے ہو، صرف بندے نہیں ہو، اب تم میرے مہمان بن چکے ہو. اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. اب نمازیں تھی ویمبلے میں، وہ جو تم نے پڑھ لی میں نے تمہیں دیکھا، راتوں کا رونا بھی دیکھا اور دن کا رزق حلال کمانا بھی دیکھا. میں اسی پہ راضی ہوں. جاؤ، تمہارے لیے 2 رکعت نہیں، ایک سجدہ بھی آج اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں. جاؤ مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو تم نے وہاں لندن میں رہ کر مجھے راضی کیا، آج اس کے بدلے میں جاؤ، کھلو، کھاؤ، پیو. اب زندگی شروع ہو رہی ہے. اس زندگی تک پہنچنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لے کر آئے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، پاک زندگی، خوبصورت زندگی، سب سے اعلیٰ زندگی. میرا اللہ فرما رہا ہے اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل جاؤ، محمدی بن کے دکھا دو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے ہمیں مفت. کتنے ہی اس دنیا میں، اس تمہارے ملک میں لوگ ہیں جن کے پاس یہ پاسپورٹ کوئی نہیں ہے. ہمارا کتنے خوش قسمت ہے، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ ہے، لیکن پاسپورٹ پہ ویزا لگتا ہے تو انٹری ہوتی ہے. تو محمد رسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. میرا اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے ویزا لگوا لے کہ جب تو انگلینڈ میں آتا ہے، میں آیا ہوں تو انہوں نے ہمارا بلکہ یہاں چھوڑ پاکستان میں پہلے ویزا دیکھا، پھر دبئی والوں نے ویزا دیکھا،
پھر یہاں والوں نے ویزا دیکھا، پھر سٹیمپ لگ کر اندر آئے، تو جنت تو میرے رب کا مہمان خانہ ہے، میرے اللہ کا گیسٹ ہاؤس ہے، میرے اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو اللہ نے اس کی چھت بنایا ہے، اور دریا بہا دیے شہد کے اور دودھ کے دریا، شہد کے دریا، پانی کے دریا، شراب کے دریا۔ کہ یہاں کیوں شراب پیتا ہے، کیوں بیچتا ہے؟ صبر کر، تیرے لیے لے کے بیٹھا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ گندی ناپاک شراب ہے، میں تجھے پاک شراب پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز جنت میں دکھائی، 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائی۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ خود ڈال کے پیئیں گے، خود اٹھا کے کھائیں گے۔ یہ ہے بوفے سسٹم، بوفے لگا ہوتا ہے نا، آپے پاؤ تے آپے کھاؤ تے آپے پیو، تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنتی ڈالتے ہیں پیتے ہیں۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے، وہاں سرونٹ سسٹم ہے، نوکر۔ یہاں تو آپ کے پاس نوکر ہوتے ہی نہیں نا، تو بڑے سے بڑا مالدار بھی ذرا آپ ہی موٹر صاف کر رہے ہوں گے، آپ ہی میٹ صاف کر رہے ہوں گے، آپ ہی پیٹرول پا رہے ہوں گے۔ تو کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، یہی تو ہمارے انگلینڈ، مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ کہ ہم خود ہی دھوتے ہیں۔ میں کہتا ساڑی سزوکی توڑے کل چنگی ہے، سادہ ڈرائیور تو ہم سارے۔ تو یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لیے نوکر ہوں، جہاں پلانے کے لیے فرشتے ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے جنت کی لڑکی ہوں گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے۔ میرے کتنے سمندری سفر ہوئے، ہر سفر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ سمندر 100 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ لَكَانَ مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وہ کیا چیز ہے؟ سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چہرہ نہیں، صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا، تو اس کا چہرہ کیسا ہو، اس کا ہاتھ کیسا ہو؟ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِي، میرے نبی کا فرمان ہے کہ نا ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام، کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو، سورج نظر نہ وہ پیش کرے گی۔ اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں تو 100، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے میں نظر آتا ہے، اور اس کے جوڑوں کے اس کا جو فراق ہوتا ہے، اس کا جو لہنگا ہوتا ہے، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی، اس کا وزن ہے، یہ ویسٹ کوٹ کا وزن ہے، اب تھوڑا وزنی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی۔ جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگا نور سے بنا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا، تو 100 پہنے یا 1000 پہن، 100 جوڑے اللہ بندوں کو بھی پہنائے گا، جنت کی لڑکیوں کو پہنائے گا، 100 جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا، وہ اس کی طرف بڑھے گی، ایک قدم جب اٹھائے گی 1 لاکھ ناز و انداز اپنے خامن کو دکھائے گی۔ یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے، ایک وی آئی پی، چاہے لکھاں وی لا لو، لکھاں کروڑوں وی آئی پی۔ تو ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے تو تھوڑے، غریب زیادہ ہوں گے، ریڑھی والے، ٹانگے والے، رکشے والے، ٹھیلے والے، وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا نہ حور، نہ خادم، نہ فرشتے، نہ بیگم، نہ بیوی، نہ نوکر، وہاں پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا، میرا اللہ ہوگا، میرا اللہ ہوگا۔ اور جنت کا ایک چشمہ اس کا نام ہے تسنیم، ایک دریا تسنیم، باقی سارے دریا چشمے زمین پر چلتے ہیں، جو تسنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے۔ تسنیم کہتے ہیں سنام، سنام ہوتی اونٹ کی کوہان، ایسے تو وہ پانی یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اور ہوا میں چلتا ہے، ہوا میں نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا، سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے بنائی۔ جب وہ چاہے گا، تسنیم سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جنت کی، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب تسنیم ہے، وہ اللہ جنت الفردوس والوں کو خالص پلائے گا، نیچے والوں کو تھوڑا جا قطرے 2 قطرے ڈال کے دے گا۔ وہ
हवा में उड़ता हुआ चश्मा है और ऐसा हसीन है, ऐसा वो दिल फरेब है कि उसको बैठ कर देखना चाहेगा तो हजारों साल देखने में मस्त हो जाएगा, पीना उसके बाद की चीज है। तो मेरा रब वहां खुद पिलाने वाला है। मेरा रब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए और जन्नत की चाबी उसके साथ लेकर आए कि अगर दुनिया और आखिरत को जन्नत बनाना है तो मेरे नबी के तरीके पर आ जाओ। पासपोर्ट बन गया, वीजा लगवा, वीजा मोहम्मद स्टैंप करवाओ और सीधे मरते ही जन्नत में चले जाओ। यहाँ भी मजे वहां भी मजे। मेरे नबी की जिंदगी एक खूबसूरत नमूना है। एक हदीस सुना के मैं बात खत्म करता हूँ। एक हदीस आप आज मुझसे ले लें, सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। सिर्फ एक हदीस सुनाऊं, एक, और पूरी जिंदगी में रंग भर जाएगा, पूरी जिंदगी में रंग भर जाएगा। सिर्फ एक हदीस। मेरे नबी ने फरमाया अरबअन इज़ा कानत फी ला यदुर्रुका मा फातका मिन दुनिया अरबअन मन कुन्न फीहि मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया। मेरे नबी ने फरमाया चार बातें मुझसे ले लो, चली नहीं, चार सौखा काम है। फरमाया मेरे नबी ने सिर्फ चार गल्ला मेरे को ले लो तो मौजा करो, वैमले में भी तो जन्नत है। सिर्फ चार सौ नहीं, चार नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 10 चार का मेरी उम्मत चार बातें मुझसे ले लो, मौज करो, जहां मर्जी रहो मौज करो, मौज ही मौज। क्या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना। साढ़े दस पहले से किल्ली उड़ गई, विकट हो गई, कैच आउट नहीं, विकट। मेरे नबी ने फरमाया सिद्क़ हदीसन, सच बोलना, झूठ न बोलना। हिफ्ज़ अमानतिन, कभी किसी को धोखा न देना, कभी किसी के साथ दो नंबरी न करना, हमेशा दयानतदारी के साथ चलना, हमेशा दयानतदारी के साथ चलना, किसी को धोखा न देना, किसी के साथ फ्रॉड न करना। मेरे नबी ने फरमाया एक और हदीस जो ये दो सिफ्तों की वजाहत के लिए, सिद्क़ और अमानत, सच्चाई और अमानतदारी। आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि हमारे नबी को काफिरों ने जो टाइटल दिया वो सादिक और अमीन का दिया। अगर आप मुझसे सवाल करें इस्लाम को दो लफ्जों में समझाओ तो मेरे पास जो दो लफ्ज हैं वो उलमा ने बताए हैं, सच्चाई और अमानतदारी, दयानतदारी। आप मुझसे पूछो सारे कुफर को दो लफ्जों में बताओ, सारे कुफर को दो लफ्जों में, तो मेरे पास दो लफ्ज हैं जो उलमा ने बताए हैं, झूठ और फ्रॉड, झूठ और धोखेबाजी। झूठ और धोखेबाजी सारी दुनिया का कुफर इसमें जमा है, और सच्चाई और अमानतदारी सारी दुनिया का इस्लाम इसमें जमा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। लेकिन मैं दर्द से कहता हूँ मुसलमान नाम ही झूठे का पड़ती, वो फ्रॉडी ही मुसलमान है और झूठा ही मुसलमान। जो गैर मुस्लिम है उसे झूठ से नफरत है। हम कलमा पढ़ने वाले रज के टिका के झूठ बोलते हैं, टिका के धोखा देते। जब मौत है ही नहीं, जब मौत के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, तो मेरे नबी ने फरमाया चार बातें बता के जा रहा हूँ। आपने फरमाया मैं वही चार बातें अपने नबी की बता के जा रहा हूँ, सच्चाई, अमानतदारी, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। तीसरी बात हुस्न खलीक़तिन, अपने अखलाक अच्छे रखो, अपने अखलाक अच्छे रखो, माफ करना भी सीखो, माफी मांगना भी सीखो, दरगुजर करना भी सीखो और झुकना भी सीखो, सखावत सीखो, मोहब्बत सीखो, दिलदारी सीखो, तवाज़ु सीखो, आजिज़ी सीखो, खिदमत सीखो, लोगों के सामने बिछना झुक जाना सीखो। अकड़ने वाले टूट जाते हैं, बिछने वाले कामयाब हो जाते हैं। जिस शाख पे फल होता है वो नीचे झुक जाती है, जो शाख खाली होती है वो ऊपर खड़ी होती। तो तीसरी बात फरमाई अखलाक ठीक करो। सारे अखलाक का एक जुमला बता देता हूँ, सारे अखलाक का एक जुमला बता देता हूँ। मेरे नबी का फरमान है अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा कर। अच्छा, एक बुरे के साथ बुरा पढ़ना ये कौन सी बड़ी बात है? जो तुम्हें पूछता नहीं उससे पूछ,
جو تمہیں دیتا نہیں اس سے دے، جو تمہیں بد دعا دیتا اس سے دعا دو، جو تمہاری غیبت کرتا تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو، پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہوگا۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو۔ چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی، چوتھی بات آخری بات، عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ، حلال روٹی کماؤ حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، کہ رزق حلال ایسی دولت ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی کہ وہ بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں لوہے کی طرح۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لیے دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو آپ مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب بیچ کے نہیں، جوا چلا کے نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ ایک حدیث بھائیو لے لو، میں لے لوں، میں بولنے والا بھی محتاج ہے، آپ لے لیں، آپ سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے۔ تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 3 دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کر صلح کر لیجیے۔ اچھے 4 باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے۔ ذرا جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا، معاف کر لینا، تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو بھائیو محبت سے رہو، پیار سے رہو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ السلام علیکم۔ ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے کہا حارثہ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے، تو جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ کذالکم البر کذالکم البر۔ میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی۔ آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا قرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا، ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کا رسول ہے، سیدھے ہاتھ ابو بکر الٹے ہاتھ عمر، اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کا رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے، اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، اس طرح یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یہ 3 قبریں ہیں، یا یہ ہے۔ تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو اسے کہا جا رہا عمر اور ایسے دعا کروانا
یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہاری مائیں ذلیل ہوتی کرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے۔ یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن۔ صحیح بات ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی اویس بنی عامر، کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو بنو عامر کھڑے ہو گئے۔ پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا؟ کہا جی آیا ہے، کدھر ہے؟ کہا یہ وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی، گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے، تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو۔ وہ کہنے کا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں۔ تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا۔ حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے، تو سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا، تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کرے۔ وہ رونے لگے، میں آپ تو میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی، ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کر۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا، انسانی حقوق کو پائمال ہو گئے، تباہ ہو۔ تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ان کے لیے۔ یہ ماں ہے، ماں ہے، ہر روپ میں عورت معزز اور محترم ہے۔ میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک آج۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو، تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں۔ بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے، وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا، میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا، ہر شے بدل گئی ہے۔ میں نے ایک بدو ڈھونڈا، اللہ نے مجھے ملایا، میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصوى عدوة الدنيا والركب اسفل۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار، کتاب تو اتنا سا دیتی ہے، اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ دلدوز بالخراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی، 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی، اور قافلہ کے آتا 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ،
یہ 3 افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. اور سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی, پاکستانی ملے, ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہ ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لی. تو پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی, پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی, یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے, مجھے پہنچا دے وہاں. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے پہلے پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں, ادھر پولیس پکڑتی ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم پاکستان سے ہیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سلمان. وہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسا طارق جمیل وہ جس کی کیسٹ چلتی ہے وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں. ہم تمہیں لے چلتے. انہوں نے گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کوئی 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے, پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر 5-10 مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں پر خبر نہیں تھی, دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر, جھاڑیوں میں پھنسے, الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی, وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر میں لے کے پیدل چلا, پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا, وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی. جنگل ویران سنسان. 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہو رہا ہو. 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا, مجھے نظر کو نہیں آئی. پہاڑ کالے, سورج ڈوبنے کو تھا, تو ادھر افق پہ اندھیرا, ادھر پہاڑوں کی سیاہی, ادھر واقعہ سوگوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا, لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے. ہائے ہائے کاش تم دیکھو یار تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر, تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے. 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی, ہارٹ اٹیک ہوا, غالباً ہارٹ اٹیک ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا, بچوں کی اچانک موت تھی. تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے ہوا اٹیک مارچ میں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی. وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے, تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا, کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا, مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا. بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی. تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت ہی بول رہا تھا, اور اب میرے نبی کہتے اماں آگے جواب نہیں آ رہا. پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے, ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر نئے نے پرانا ہونا ہے, لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا. اور آنکھیں بند ہو. 25 برس کی عمر میں تو شادی ہوتی, یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی. دی اینڈ ہو گیا. وہاں سے 10 میل دور ہے بستی, پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی, پتھر جمع کیے, کھود کے یا اوپر اللہ ہی جانتا ہے. 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر, 3 لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی. لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے, وہ نہیں تھے. تو انہیں ادھر ادھر دیکھا, لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں, تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں, تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں دفعہ مارا ہوا تھا ایسے. اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تمہیں معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا. واہ یا رسول اللہ, باپ تو دیکھا ہی نہیں. 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی. ماں تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی؟ میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہاں نہیں.
تو میں احمد نے پکڑا کہ میرے بیٹے اٹھو کا نہیں ماں یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں ایک احمد دی، کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، زبردستی کھینچا ہے دیکھنا میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے، ہزاروں دفعہ، میں ہر دفعہ روتا ہوں، ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے سفر کیا، صحیح بات، اس کی دہشت سمجھتا ہے تو وہ کیا دکھ بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی۔ اور جب آپ نے حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے؟ 56 سال گزر چکے ہیں، 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے، تقریباً 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے، حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے، 6 برس کی عمر تھی، 57 سال گزر چکے ہیں، اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا، اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں، شہر میں، لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو، 60-70 ہزار کا مجمع تھا، اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے، جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا، یوں گھٹنے میں سر دے کے ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے۔ وہ فریب خورد شاہی وہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رب رسم شاہ بازی، جو غسلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، محبت کیا ہے۔ صحیح بات، تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں، کبھی حکمرانوں کے فتنے، کبھی آسمان کے فتنے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں بند کروا سکتے۔ چھوڑو، اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ یہ کرتے ہو توبہ کی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکل رہا، آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ۔ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا، اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے اللہ کا قانون، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، پاکستان والوں سے کہو ایمان بنائیں، تقوی بنائیں، اور میرے حبیب کی غلامی میں آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور جب اللہ کھولے گا تو روک لیں گی ایٹمی طاقتیں، جب اللہ کھولے گا تو سیاسی پارٹیاں روک لیں گی، جب اللہ کھولے گا تو بددیانت حکومت روک لے گی، اور جب اللہ بند کرے گا تو پھر کون کھولے؟ جب اللہ روک لے گا تو پھر کون دے؟ اللہ کو مناؤ، اس سے منانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا اپنے سر پہ، یہ صحرا ہے، یہ غلامی صحرا ہے، یہ غلامی تاج ہے، یہ غلامی بہت بڑا تخت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اس سے وفا کرو جو وفا کے قابل ہے، اس سے محبت کرو جو عشق سے قابل ہے، اس سے وفا کرو جو تمہاری ساری بدماشیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، میری ساری آوارگیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا۔ اور صحابہ تو جنتی، آل رسول جنت کے سردار، اور بیویاں ساری امت کی مائیں، تو پھر اب یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی، ازواجہ امہاتہم، ساری بیویاں امت کی مائیں، ساری بیویاں امت کی مائیں، حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، یہ میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا۔ تو اب صحابہ جنتی، بیویاں
بیویاں پوری امت کی مائیں، بیٹیاں جنت کی سردار، بیٹے جنت کے سردار، علی کا گھر گھر کے سامنے. تو اب یہ ساری رات کا ہونا کس کے لیے ہے؟ یہ فیصلہ آباد والوں کے لیے ہے، یہ لاہور ملتان کراچی والوں کے لیے ہے، یہ مکہ مدینہ ریاض والوں کے لیے ہے، یہ دلی اصفہان والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہائے دیکھ رہا تھا میرا نبی کہ میری امت میری ہی شریعت کا مذاق اڑائے گی، میرے ہی دین سے بغاوت کرے گی، میری ہی سنتوں کا مذاق اڑائے گی. آپ روئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اتنا رویا ہے میرا نبی کہ اللہ کو منوایا کہ اچھا ٹھیک ہے جھٹکے دوں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا. تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ محنت ہے. پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی زندگی اس کے پاکیزہ دین کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق گزارو. پھر چاروں طرف سے آوازیں سننا بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو اور چلو سیدھے. میرے نبی کا فرمان ہے ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میری راہوں پہ چلنا. میری راہیں وہ ہیں جہاں نہ رات کا اندھیرا ہے، نہ موسم کا اندھیرا ہے، نہ زمانوں کا اندھیرا ہے. میرا راستہ وہ ہے جو ہر دور میں روشن رہے گا، ہر زمانے میں روشن رہے گا، ہر دیش میں روشن رہے گا. جو قوم اس پہ چلے گی اللہ کو پالے گی. تو میرے بھائیو حالات کی جکڑ ہے، اللہ ناراض ہے. اس کو راضی کرنے کا طریقے سوچو، غلام رسول بنو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو. یہ چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گی. یہ جلسے جلوس یا اخباریں پڑھنا چھوڑو، یہ سارے ظالم نا امیدی پھیلا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں اجتماعی سوچ کب زندہ ہوگی. ہائے ہائے، بس اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو. تو بجلی ختم ہوئی ہے، میرے رب کا نور تو نہیں ختم ہوا. پاکستان کی گندم ختم ہوئی ہے، میرے رب کے خزانے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار شہر، قومیں، ملک کیا ہوا کہ ہلاک ہوئے. یہ زمین آسمان اس پر گواہ ہے کہ انسان بہت دفعہ اجڑا ہے اور بہت دفعہ آباد ہوا ہے. کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے کہ آبادیاں وجود میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ بربادیوں میں وہ گم ہو جاتی ہیں؟ یہ کوئی کائناتی تصرف ہے یا اس کے پیچھے کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں آباد ہونے کے، برباد ہونے کے؟ تو انسانی علم اس بارے میں خاموش ہے. انسان تو اتنا ہی کہتا ہے زلزلہ آیا اور شہر زمین میں دھنس گیا، سمندر کی موج اٹھی اور اس کا رکھ لیا اور اتنے لوگ پانی میں بہہ گئے. بارشیں بند ہو گئیں اور زمین صحرا بن گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا اور سبزے صحراؤں میں بدل گئے. فلاں ظالم چڑھ دوڑا اور اس نے سارے شہر کو آگ لگا دی. یہ دیکھنے میں اتنا ہی انسان دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے اسے نظر نہیں آتا ہے. تو کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا اندھا قانون ہے یا اس کے پیچھے کوئی نظم و ضبط ہے؟ تو وہ انسان بطور انسان سمجھنے سے قاصر ہے. تو اسے اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جو اس جہان کا بنانے والا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا جب تیرے بدن پر مکھی بیٹھتی ہے نا تو وہ بھی تیرے رب کا امر ہی ہوتا ہے. تو یہاں تو مکھی بھی اتفاق سے نہیں بیٹھتی. تو قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت
آبادی اور بربادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں اشارہ ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان پر سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں کوئی پتا گرتا ہے تیرا اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس کا گرنا بھی اللہ کے امر کا پابند ہے، وہ اپنی طاقت سے نہ جڑا ہوا ہے، نہ گرتا ہے، نہ وہ بکھرتا ہے، نہ وہ رنگ بدلتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک دانہ زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا کن مراحل سے گزر رہا ہے، کب پھٹے گا، کب کونپل نکلے گی، کب جڑ نیچے جائے گی، اس دانے میں سے کیا نکلے گا، یہ کتنی ہائٹ پر جائے گا، اس سے کتنی شاخیں نکلیں گی، اس پر کتنے پھول کھلیں گے، ان پر کتنا بور لگے گا، اس بور میں سے دانہ کتنا بنے گا، اس دانے میں سے پھل کتنا بنے گا، وہ پھل طوطے کوے کتنا کھائیں گے اور انسان کتنا کھائے گا، کہاں کا کھائے گا، اس میں چیونٹیوں کا کتنا حصہ ہے اور اس میں باقی مخلوقات کا کتنا حصہ ہے اور کتنا ویسے گل سڑ کے ضائع ہونے والا ہے۔ ولا حبۃ کے اندر یہ ساری تاریخ موجود ہے کہ صرف دانہ نہیں، دانہ جتنی شکلیں بدلے گا اس ہر شکل پر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا قبضہ ہے اور اس کا تصرف ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ ولا رطب ولا یابس، کائنات میں جہاں جو ہو رہا ہے یہ ہمیں قرآن نے خبر دی ہے کہ اس کے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جو یہ اعلان کرتا ہے یمسک السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ایک کائنات کا حیرت ناک واقعہ ہے، حیرت ناک کہ آپ کی زمین خلا میں ہے، اس کو تھامنے روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے اور 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، یہ لٹو کی طرح گھومتی ہے اور تیز رفتار سواری کی طرح دوڑتی ہے اور اپنے مدار سے نہ 1 انچ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ پکڑا ہوتا ہے، کبھی آپ کی گاڑی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے، اور 7، 8، 10، 15، 20 فٹ کی گاڑی ہے اور اس کے 4 ٹائر بھی ہیں اور ایک سڑک بھی ہے، ایک میں کبھی آپ ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی تیز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی سست ہو رہے ہوتے ہیں، تو 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے اور وہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے، اندیکھی راہیں ہیں، لامحدود خلا ہے، کوئی بیچ میں واسطہ رابطہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو کون سی طاقت ہے جو اس کو اس کی راہوں پر ہی گھما؟ اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے 19.5 کروڑ میل کا دائرہ یہ سورج کے گرد ایسے بناتی ہے، 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں یہ یوں گھومتی، اور سورج بھی بھاگ رہا ہے، یہ سورج کو چھوڑتی بھی نہیں اور اس کے قریب بھی نہیں ہوتی، اس سے دور بھی نہیں ہوتی، یہ چھوڑ دے تو یہ گم ہو جائے، یہ قریب ہو جائے تو یہ جل جائے، یہ دور ہو جائے تو یہ ٹھنڈی ہو کے ہمیں بھی برف بنا دے، خود بھی برف بن جائے، نزدیک ہو جائے تو خود بھی آگ پکڑ لے ہمیں بھی جلا دے، اور اس سے دور ہو جائے تو اندھیروں میں گم ہو کر ہمیں بھی ختم کر دے، خود بھی ختم ہو جائے۔ تو ایک فاصلے پر اس کو باندھنا، ایک فاصلے پر اسے روکنا، اسے دوڑانا، اسے گھمانا، اسے چلانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سر پٹخ پٹخ کے مر گئے، تھک گئے، وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو مانے تو سر جھکانا پڑتا ہے، اور طبیعت میں فرعونیت ہے اور تکبر ہے، اللہ کو مانیں گے تو سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، تو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے جو ایک ڈارون تھیوری تھی کہ یہ اتفاق سے سب ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اس کو انسانی علم نے غلط قرار دے دیا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ ناممکن ہے۔
تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہاں آتا ہے اللہ. جب اللہ آتا ہے تو لا الہ الا اللہ آتا ہے. جب لا الہ الا اللہ آتا ہے تو محمد الرسول اللہ آتا ہے. جب محمد الرسول اللہ آتا ہے تو اپنی مرضی ختم ہوتی ہے اور کسی کے آگے سر جھکانے کا اعلان ہوتا ہے. یہاں آ کر وہ کہ باغی ہیں، طبیعت میں بغاوت ہے، وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ فطرت کر رہی ہے، یہ نیچر کر رہی ہے. یہ یہاں تک آئے ہیں نیچر، فطرت، نیچر ہم نے کہا فطرت، اور اللہ نے کہا اللہ، یہ کرنے والا اللہ ہے. سر جھکا لو نہیں تو بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بیچارے دیوانے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ ایک اللہ کا اعلان ہے کہ زمین کو، آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے. یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کو روکا. اور یتنزل الامر بینہن، زمین سے لے کر آسمان، آسمان سے لے کر زمین، ہر آسمان کو اللہ نے پکڑا اور جکڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کون ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، جس نے 7 زمینیں بھی بنائی. اس زمین کے علاوہ باقی 6 زمینیں کون سی ہیں، کہاں ہیں؟ انسان اتنا ڈھونڈ چکا، اتنا دیکھ چکا، پر 6 زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا. اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا اپنی آنکھوں سے، آلات کے واسطے سے اتنا دیکھ لیا ہے کہ صرف دیکھے ہوئے کو اگر گنا جائے، گنتی کی جائے، تو گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. 300 خرب سال کی ضرورت ہے صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صرف اس کو گنتی کرنے کے لیے. جتنا دیکھا اور جتنا محسوس کیا، کہیں محسوس بھی کیا، کہیں دیکھا ہے. میرے قرآن، میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینیں بنائی ہیں. یہ 7 زمینیں یہ نہیں جو تمہارے 7 بر اعظم ہیں، یہ تو ایک زمین ہے، یہ ایک زمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ایسی 6 اور بنائی. کہاں ہیں؟ انسان علم ساری افلاق کا جہاں تک دیکھ سکا ہے، ان 6 زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا. وہ میرے اللہ کے غیبی علم کے خزانوں میں ہے، وہاں کیا نظام ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو وللہ غیب السماوات والارض. وہ غیب اور غیب کے خزانے وہ سب میرے اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر کے سامنے. انسان کا علم 6 زمینیں اور نہیں تلاش کر سکا. تو لوگوں نے کہا یہی 7 زمینیں وہ ہیں جو اللہ نے 7 بنائی. نہیں، یہ ایک زمین ہے، یہ ایک زمین کے چند ٹکڑے ہیں، ایسے 6 اور ہیں. اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اللہ کی حکمرانی ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان کو الگ حکم دیا. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، 7 زمینوں کو الگ امر کیا، آسمانوں کو الگ امر کیا، چاند ستاروں سیاروں کو الگ حکم سنائے، اور دن اور رات کو الگ حکم سنائے. ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ باندھ کے اپنا غلام بنایا. وہ برستی ہوئی بارش ہو، وہ چلتی ہوئی ہوا ہو، وہ اٹھتا ہوا بگولا ہو، یا وہ آنے والا بادل ہو، یا وہ سیاہ کالے پہاڑ ہو، یا سرسبز سبز پوش پہاڑ ہو، یا پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف ہو، یا ان سے پگھلتا ہوا پانی ہو، یا زمین کی رگوں سے چشموں کی شکل میں ابلتا ہوا پانی ہو، یا آبشاروں کی شکل میں گرتا ہوا پانی ہو، یا وہ سمندروں میں گر کر کڑوا ہو جانے والا پانی ہو، یا وہ دریاؤں کی شکل میں میٹھا ہو کر بہنے والا پانی ہو، یا وہ زمین کی رگوں میں آرام کر کے سکون کر کے بیٹھا ہوا پانی ہو، جسے تم کنویں سے نکالو اور ویل سے نکالو اور اپنے پمپ سے نکالو. ان تمام شکلوں میں، ہر صورت میں پیچھے اللہ کا اعلان ہے کہ یہ سب کچھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کا اس میں کوئی شریک بھی ہے جس سے مشورہ لکھا ہو، جس سے پوچھ کے چلتا ہو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد. وہ صمد ہے جو مشورے کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو مشیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی وزیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے
جو کسی پولیس فوج کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی مددگار کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی لشکروں کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی کے علم کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے اس نظام کے چلانے میں صمد، اس سارے نظام کو قابو رکھنے میں صمد، بنانے میں صمد، چلانے میں صمد، مٹانے میں صمد۔ پہاڑوں میں سختی رکھی، پوچھ کوئی نہیں سکتا، لوہے کو سخت کیا، پوچھ کوئی نہیں سکتا، روئی کو نرم کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، سانپ میں زہر رکھا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں جو کچھ ہوگا وہ کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جب زمین کا چپا چپا نہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہو، جب ہوا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، جھونکے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ بھی اللہ کے امر کی پابند ہو، جب 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا ایک ایک بال اللہ کے امر کا تحت جکڑا ہوا ہو، اور جب آسمان پہ اڑنے والے بادلوں کا ایک ایک ٹکڑے کا ایک ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کے امر کا پابند اور محتاج ہو، جب گرنے والی بارش کا قطرے کا ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا محتاج ہو، جب سمندر سے اڑنے والے بخارات اور ہوا میں پھیل جانے والے بخارات ان کا ایک ایک ذرہ جب اللہ کا محتاج ہو، جب انسان کا مٹی میں ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، غذا میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، نطفے میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، مرد عورت کے پانی کا ملنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے جونک کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس پر آنکھوں کا بننا، ناک نتنوں مسوڑوں جبڑوں کا بننا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس میں دل دماغ اور کلیجہ اور آنکھیں اور خون اور رگیں اور ہڈیاں اور جوڑ اور سارے ایک ایک بال ایک ایک کھال کا ذرہ جب اللہ کے امر کے تابع ہو، جب اس میں روح کا پڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا نکلنا جب اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں اور باپ کے دل میں محبت کا ڈال دینا جب اللہ ہی کا امر اور ارادہ ہو۔ اللہ ماں باپ کے دل سے محبت کھینچ لے تو ماں باپ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ نفرتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ محبت اور نفرتوں کے سلسلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ جب اس کا پروان چڑھنا، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کا قد بڑھائے، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کو کے منہ میں غذا ڈال سکے، بچے میں طاقت ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کر سکے، پھر قد بڑھ سکے، پھر آنکھ دیکھ سکے، پھر کان سن سکے۔ جب وہ نطفے سے مختلف مرحلوں میں چلتا چلتا ہر مرحلے میں اللہ کا غلام ہے، اللہ کے تابع ہے، تو اس پر جو کچھ آنے والا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، کبھی عزت کے روپ میں، کبھی ذلت کی پستیوں میں، کبھی عروج کی چوٹیوں پر اور کبھی زوال کے گڑھوں میں، کبھی محبت کے چمن میں، کبھی نفرت کی آگ میں، اور کبھی برکتوں کے ڈھیر دیکھے، کبھی بے برکتی کی کالی رات دیکھے کہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہو، اور کروڑوں ایکڑ آباد زمین ہو اور گندم کے دانے پر لڑائی شروع ہو چکی ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھیتوں سے نہیں اور غلوں سے نہیں اور حکومتوں سے نہیں، کوئی اوپر اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو جب کائنات کا ذرہ بھی غلام اور اس کا پہاڑ بھی غلام، کرن بھی غلام، آفتاب بھی غلام، مچھر بھی غلام، جبریل بھی غلام، دھرتی بھی غلام، 7 آسمان بھی غلام، چاند ستارے سیارے بھی غلام، ایسے ہی میں بھی غلام، آپ بھی غلام، بادشاہ بھی حقیر، وزیر بھی حقیر، ملک کے چلانے والے بھی فقیر، اور غریب بھی غریب، مالدار بھی غریب، اور شہنشاہ بھی غریب۔ شہنشاہ تو ویسے ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ رضا شاہ پہلوی مرحوم نے تاج پوشی، جشن تاج پوشی منایا اور اپنے آپ کو شہنشاہ کا ٹائٹل دیا۔ اللہ نے اگلے سال ذلت کا لباس پہنایا اور اسے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا اور دھرتی اس کو تنگ کر دی، اور وہ سادات کی اللہ بخشش کرے
اس نے اس کو ٹھکانہ دیا اور غربت میں جا کر غریب البطنی میں چند آدمی جنازہ پڑھنے کو نصیب ہوئے، اور ایک کونے میں جا کر اس کی خبر بنا دی گئی کہ یہاں شہنشاہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ دو بادشاہوں نے عباسی خلفاء 35 آئے ہیں، ان میں 2 بادشاہوں نے اپنا نام عبد القاہر، قاہر باللہ، القاہر رکھا۔ القاہر اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے قاہر۔ قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا، چھا جانے والا، غصے کا معنی نہیں، چھا جانے والا، غالب آ جانے والا۔ دو نے اپنا نام رکھا، دو نے القاہر۔ دونوں کو اللہ نے تخت سے اتارا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری دشمنوں نے، اور ان کو اندھا کر کے تڑپتا چھوڑ دیا، اور وہ سسک کے مر گئے کہ پاگل دیوانی، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے محل بنایا اور اس کا نام رکھا قصر الخلد۔ خلد تو جنت کا نام ہے۔ خلد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ، دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو خلد جنت ہے۔ اس نے دنیا میں شہنشاہی کے غرور میں قصر خلد بنایا، ہمیشہ کا گھر۔ جس دن وہ گھر مکمل ہو گیا اور اس میں منتقل ہونے کا اعلان ہوا، ابو جعفر بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا۔ اس کی چھت تلے وہ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکا، رات گزارنا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پل اس کی چھت تلے اللہ نے اس سے نہیں بیٹھنے دیا کہ بے وقوف دیوانے، میں نے دنیا کو مچھر کا پر بنایا، دھوکے کا گھر بنایا، مکڑی کا جالا بنایا، مٹ جانے والی متاع بنایا، تو دیوانہ یہاں جنت کے نام رکھتا ہے۔ یہ میری جنت کی توہین اور میرے خزانوں کی توہین، تو ایک پل اس گھر کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ کہاں موت آئی؟ پہاڑوں میں، طائف کے پہاڑوں میں موت آئی۔ ابو جعفر کی قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا۔ میرے بھائیوں، جب چاروں طرف میرے اللہ کی بلا شرکت حکمرانی ہے تو میرے اوپر جو حال آیا ہے، کبھی فقر کا، کبھی چیزوں کا مہنگا ہونا، کبھی بے وقوفوں کا حکمران بننا، اور کبھی بازار میں چیزوں کی قیمت اتنا اوپر چلے جانا کہ غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا اور حلال کھانے والا ایک ضرورت پوری کر کے 10 پہ پریشان بیٹھا ہوا ہو۔